السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، کیف نستقبل رمضان، اور ہمیں رمضان کے اندر کون سے کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام، ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے۔ اگر نیت خالص نہ ہو تو رمضان کی برکات کو سمیٹنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ نماز، روزہ، تراویح، تلاوت، تمام عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے، دکھلانے کے لیے نہیں، نمود و نمائش، ریاکاری کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں۔ تو نیت کو خالص کرنا ہر عمل کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ہم رمضان کے اندر بھی اپنی نیتوں کو خالص کر کے عبادت کریں۔ دوسرا کام، جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ آسمان سے جو بھی برکت اترے گی آپ کو حصہ ضرور ملے گا۔ آپ بھی اللہ کے ہو اور جو کچھ آپ کی جیب میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے لوگوں کو محروم نہ کرنا، خواہ کھانے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کیا پتہ کسی شخص نے صبح سے یہ کھانے کا ایک ٹکڑا بھی نہ کھایا ہو۔ اسی طرح صدقہ کیا کریں، اخلاص صدقہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت ملے تم دوسروں کی عزت کیا کرو، تمہیں عزت مل جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ تم پر شفقت ہو تم دوسروں پہ شفقت کیا کرو، تمہارے اوپر بھی شفقت ہوگی۔ اور اگلا کام، حضرت عبداللہ بن مسعود سے جب سوال کیا گیا کیف کنتم تستقبلون رمضان، کہ تم رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا ما کان احدنا یجرؤ علی الاستقبال رمضان وفی قلبہ ذرۃ حقد علی اخیہ المسلم۔ کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جب رمضان آتا تو اس کے دل کے اندر کہتے ہیں رائی کے دانے جتنا کینہ نہیں تھا۔ یعنی جیسے رمضان آتا تو ہمارے دل بالکل صاف ستھرے ہوتے تھے، دلوں کے اندر کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد نہیں ہوتا تھا۔ تو اگلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے۔ اگر دل صاف نہ ہوا تو رمضان کی برکات نصیب نہیں ہوں گی۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں لم یدرک من عندنا من ادرک بکثرۃ صیام ولا صلاۃ، ہم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے برکتیں ایسے ہی نہیں دی تھیں کہ وہ زیادہ نمازیں پڑھتے یا زیادہ روزے رکھتے تھے، نماز روزہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن برکات کا اصل راز یہ تھا کیا کرتے تھے، ان کے سینے بہت پاکیزہ ہوتے تھے، ان کے سینے میں کینہ، بغض، حسد، عناد، تعصب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں برکات عطا کی ہیں۔ اور اگلا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات سمجھائی، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک عظیم رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اسے ضرور تلاش کیجئے۔ ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب 83 سال 4 ماہ کی عبادت کے برابر ہے۔ 83 سال 4 ماہ کس کی عمر ہے؟ تو جو بندہ اتنی عمر پا کے مسلسل عبادت میں لگا رہے، دوسری طرف جو اس رات کو عبادت کرے، اس کا اجر و ثواب 83 سال 4 ماہ کی عبادت گزار سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس رات کو ضرور تلاش کیجیے اور اس کے اندر ضرور قیام کیجیے۔ اگلا کام، رمضان کا مہینہ دعاؤں کا موسم ہے، دن رات صبح و شام ہر وقت دعا کریں۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف افطاری کے وقت ہی دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے افطاری بھی قبولیت کا ایک وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ جن کی دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں اور ان کی دعا کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا بندہ فرمایا دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، صبح روزہ بند کرنے سے لے کر شام روزہ افطار کرنے تک جو بھی دعا کی جائے گی رب العالمین اس دعا کو ضرور قبول کریں گے، جو مانگیں گے وہ عطا فرمائیں گے، محروم نہیں کریں گے۔ اس لیے دعا کیجئے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے اس مہینے کے اندر کثرت سے دعا کیجئے۔ اگلا کام، صدقہ کثرت سے کیجئے۔ رمضان کا ایک عظیم عمل کثرت سے صدقہ کرنا ہے، اس کی ابھی سے پلاننگ کر لیں۔ سلف صالحین مال و دولت جمع اسی نیت سے کرتے تھے کہ رمضان میں صدقہ کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ وہ حدیث قریح المرسلہ
کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ کرتے تھے. لوگوں کے لیے سحری افطاری کا بندوبست کیجیے. یہ مال و دولت سب کچھ یہاں رہ جائے گا، وہی کام آئے گا جو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کیا جائے. یاد رکھنا کفن کے ساتھ جیب نہیں ہوتی. تم اربوں بھی چھوڑ کے جاؤ، کھائیں گے پیچھے لوگ اور حساب تمہیں دینا پڑے گا. اس لیے حرام سے بچو، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، اور کیا کرنا ہے؟ اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرنا ہے. اگلا کام، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے، برداشت کیجیے. ہر آنے والا دن پچھلے دن سے برا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا. اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اپنے آپ کو مضبوط کیجیے، ایمان پر، قرآن پر، عبادت پر، خیرخواہی پر صبر و تحمل سیکھیے. یہ نہ دیکھیں کہ یہ روزہ کیسے رکھوں گا، تراویح کیسے پڑھوں گا، کیا پتہ یہ آخری رمضان ہو، دوبارہ ہمیں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو. اس لیے روزے رکھیں. اپنے بچوں کو بھی روزے رکھوانے چاہیے. صحابہ کرام بھی اپنے بچوں کو روزے رکھواتے تھے، بلکہ صحابہ کرام تو بچوں کو روئی کے کھلونے بنا کے دیتے تھے. وہ سارا دن بچے ان کھلونوں سے کھیلتے رہتے، اس طرح ان کا روزہ پورا ہو جاتا. یہ اولاد امانت ہے، ان کا بھی خیال کریں. تو صبر کرنا سیکھیں. یمن سے ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ بیمار ہوں. بیماری پر صبر نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبری فلا حساب علیک، فرمایا کہ صبر کرو، بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ گی. تو اس لیے رمضان کے اندر صبر کرنا سیکھیے. لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیجیے، گالی گلوچ سے پرہیز کیجیے، غلط اور برے کاموں سے پرہیز کیجیے. تو یہ رمضان کے اندر انشاءاللہ ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ عبادت کا مزہ آئے گا، سکون آئے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجیے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو ویری مچ.